لوگوں خدا کی قسم اور واللہ باللہ اگر وہ چاہتا تو کسی کی ناک سے خون نہ بہتا. خدا کی قسم اگر وہ چاہتا تو کسی کو قتل نہ کیا جاتا. اس نے نہیں چاہا. خدا کی قسم اس نے نہیں چاہا. اس نے یہ نہیں چاہا. اسے مجبور کیا گیا. اگر وہ ایسا چاہتا تو جو بھی کوفے سے آتا تو اسے کوفے کی حالت دریافت نہ کرتے. اگر وہ چاہتے تو اپنے چچا زاد بھائی حضرت مسلم کو آگے نہ بھیجتے کہ بھائی مسلم جاؤ اور کوفے سے معتبر خبر لے کر آؤ. اگر وہ چاہتے تو جب کربلا پہنچ کر حر ابن یزید رہائی نے راستہ روکا اور کہا کہ مجھے حکم ہے کہ آپ کو اس سے آگے نہ جانے دوں تو آپ نے اس وقت کیا کیا؟ یہ ہرگز نہیں کہتے کہ مجھے اپنے قافلے والوں کے ساتھ اسی طرح سے لوٹ جانے دو جس طرح سے ہم آئے ہیں. تم اپنا کام کرو اور میں اپنا کام کرتا ہوں. اگر وہ چاہتے تو اس منحوس شب میں خیموں کے پیچھے حفاظتی خندق نہ بناتے اور اپنے اصحاب کو جمع کر کے یہ نہ کہتے کہ تم لوگ جاؤ. اے میرے ساتھیوں صحابیوں میں نے تم سے بیعت اٹھا لی ہے. ارے جاؤ رات کی تاریکی سے فائدہ اٹھا کر چلے جاؤ. یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے کے خون کے پیاسے ہیں. مجھ سے بیعت لینا چاہتے ہیں. انہیں تم لوگوں سے کوئی شکایت نہیں. اپنی جانیں بچا کر چلے جاؤ. اس رات نماز پڑھنے کا وقت لیا, قرآن کی تلاوت کی, نماز پڑھی. حسین قرآن کے بیٹے ہیں. کہا میں مفسر وحی ہوں. انہوں نے کہا کہ میں اس کا بیٹا ہوں جس نے کہا کہ میں قرآن ناطق ہوں. امام وہ ہے جو دنیا کے تمام امور پر اختیار رکھتا ہو لیکن دنیا کے مسائل میں دخل نہیں دیتا. دنیا کی معمولی سی بات میں بھی. کیا آپ جانتے ہیں کیوں؟ تمہیں پتا ہے کیوں؟ کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ زندگی ہمیشہ کی طرح نارمل انداز سے چلے. کیوں؟ تاکہ حق و باطل کا فیصلہ کرنا آسان ہو. سب جان جائیں کہ حق پر کون ہے اور باطل پر کون ہے. تم لوگ سمجھ رہے ہو مسلمانوں؟ اسے وہاں لایا گیا. اسے مجبور کیا گیا کہ اپنے بیٹے علی اصغر کو اپنے ہاتھوں پر منقلب دیکھے. اسے وہاں لایا گیا تاکہ اپنے بیٹے علی اکبر کو پاوال صبح اسپا دیکھے. اسے وہاں لایا گیا تاکہ اپنے بھائی عباس کے دونوں بازو قدم دیکھے. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. یا اللہ یا اللہ یا اللہ. صبر کا مطلب یہی ہے کہ جو تو چاہے اس پر میں راضی ہوں. لا الہ سواک اور یا غیاث المستغیثین کا مطلب بھی یہی ہے. یہی ہے جناب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. خدا قبول کرے مولانا صاحب آپ کی نماز عبادتیں نصیحتیں. شکریہ. مولانا صاحب اگر آپ اجازت دیں تو ان لوگوں کے سامنے آپ سے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں. دراصل میں ان لوگوں کو گواہ بنانا چاہتا ہوں کہ ہم دونوں کے درمیان قیامت کے دن کوئی بات نہ رہ جائے مگر یہ کہ آپ ان لوگوں میں سے ہوں کہ رضن بقضائہ
وہ تسلیماً لامرہ صرف مومنین کے لیے بولتے ہیں کہ ان کے پاس کچھ ہو یا نہ ہو اس میں قانے رہیں۔ ان لوگوں میں سے ہیں جو لوگوں کو نصیحت کرتے ہیں کہ جو خدا نے دیا ہے اس پر صبر کریں، اور جب خود ان کی باری آ جاتی ہے تو قضاء و قدر الہی کو انکار کرنے لگتے ہیں۔ مجھے یاد نہیں ہے کہ مولانا صاحب نے آپ سے قضاء و قدر الہی کے بارے میں بات کی ہو۔ باہر جائیے، جھگڑا شروع مت کیجیے۔ کس لیے مولانا صاحب؟ کیا یہ خدا کا گھر لوگوں کے مسائل بیان کرنے کے لیے نہیں ہے؟ ہاں ہے، لیکن آپ کے لیے نہیں جو مولانا کے لباس کا غلط فائدہ اٹھانا چاہیں تاکہ تمہارے بیٹے کو معاف کر دیں۔ جاؤ جاؤ، اپنا کام کرو، مجھے غصہ مت دلاؤ۔ بھائی ستار آرام سے پلیز۔ استغفر اللہ۔ صبر کرو، کیسا غلط فائدہ؟ صبر کیجیے۔ آؤ مارو مارو۔ میں کہہ رہا ہوں کہ جو لوگ پیغمبر اسلام کا لباس پہنتے ہیں اگر اس دنیا میں لوگوں کا جواب نہ دے تو قیامت کے دن خدا کا جواب دینا پڑے گا۔ مولانا صاحب، مجھ سے کہا گیا ہے کہ آپ نے کہا ہے کہ میرے بیٹے کو اپنے کیے پہ پچھتاوا نہیں ہے۔ مجھ سے کہا گیا ہے کہ آپ اسی لیے اس کے قصاص کو معاف نہیں کر رہے ہیں۔ جناب، بینی اور بین اللہ دو نوجوان ایک موضوع کے تحت ان کے درمیان جھڑپ ہوتی ہے اور وہ آپس میں ٹکرا جاتے ہیں، جو نہیں ہونا چاہیے تھا وہ ہو گیا۔ خدا کی قسم، میرے پاس، میرے بیٹے کے پاس اور میرے گھر والوں کے پاس اس بلینک چیک کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں لوگوں کے سامنے آپ کے پیر پاڑوں تو یہ لیجئے۔ کیا کر رہے ہو؟ مت کیجیے۔ حضور تو بولیے کیا کروں؟ میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اگر مجھ سے ممکن ہوتا تو تمہارے بیٹے سے بدلہ لینے کے بجائے ہر جگہ تمہاری بے عزتی کرتا۔ خدا کی قسم، اگر مجھ سے ممکن ہوتا تو یقیناً تمہارے گلے رسی کا پھندا ڈال کر گلی کوچوں میں کھینچتا اور کہتا کہ دیکھو، یہ انہی لوگوں میں سے ہے کہ جو آپ کو خدا کے دین اور نبی کے لباس کے بارے میں شکوک و شبہات کا شکار کر رہے ہیں، بدنام کر رہے ہیں۔ یہ ان لوگوں میں سے ہے جس نے آپ کو خدا سے دور کیا۔ ان جیسوں کی وجہ سے آپ اور آپ کے بچوں نے نماز سے دوری اختیار کی ہے۔ جب یہی عوام کے بچے سینکڑوں مشکلوں میں پھنسے گلی کوچوں میں دو روٹی کے لیے محنت مزدوری کر رہے تھے تو اس وقت آپ کہاں تھے؟ غالباً کسی اعلیٰ مقام تک پہنچنے کے لیے اسلام کا سہارا لینا چاہ رہے تھے، ہے نا؟ بالکل صحیح کہا نا؟ اپنے پوتے پوتیوں کے لیے ٹاور کی تعمیر اور امپورٹ ایکسپورٹ اور 1000 قسم کی دولت کی تلاش میں تھے، اور وہ نتائج جو آپ نے نہیں دیکھے۔ ہاں، آپ نے لوگوں کی گواہی لینا کیسے سیکھا؟ کیونکہ آپ کے پیارے بیٹی کی جان کا مسئلہ بیچ میں ہے تو آ گئے نا۔ اسی علی کی قسم، قیامت کے دن ایک ایک تہمت جو آپ لگا رہے ہیں اس کا جواب دینا پڑے گا۔ کیا میں نے تہمت لگایا؟ میں تہمت لگا رہا ہوں؟ کیا میں وہ کاغذات اور دستاویزات کھول کر دکھاؤں جن سے تم نے چھوٹے اور بڑے کو دھوکہ دیا ہے؟ کیا میں بتاؤں کتنے مخلصی، نظام زادے اور کیانی جیسے سینکڑوں بدقسمت کسانوں کے ساتھ تم نے کیا کیا؟ ان کی زندگی برباد کر دی۔ کہوں؟ آپ کا بیٹا مجھ پر ہنس رہا ہے۔ میں جج سے اجازت لینے گیا، میں اس کے پاس گیا اور اس سے کہا کہ جاہل نوجوان، مجھے کوئی بہانہ تو دو تاکہ میں اس بہانے تمہیں معاف کر دوں۔ مجھے کچھ تو بتاؤ تاکہ میں اپنے دکھ اور پچھتاوے کو کم کر سکوں۔ کچھ ایسا کہو کہ مجھے احساس ہو جائے کہ تمہیں اپنے کیے پر پچھتاوا ہے، لیکن جناب پلٹ کر مجھ پر ہنس رہے ہیں جیسے کہ میں نے تم سے کروڑوں پیسے لیے ہوں اور ایک بوری میں چھپایا اور اس سے اب یاسر کی ماں اور منگیتر کے سامنے تمہاری سخاوت دکھانا چاہ رہا ہوں۔ استغفر اللہ، مجھے کوئی ایک روایت یا حدیث بتاؤ کہ اس طرح کا کوئی نوجوان اپنے گھر میں حلال روٹی کھا کر پلا بڑا ہو۔ صادق صاحب، مجھے وہ چیک دیجئے جو مسجد پر خرچ کرنے کا ارادہ تھا۔ میرا خطاب تمہارے جاہل اور غافل بیٹے سے نہیں ہے، میرا خطاب تم اور تم جیسوں سے ہے۔ لائیے، مجھے دیجئے، بتائیے نا، کوئی ایک روایت بیان کیجئے نا، کوئی بھی، تاکہ میں اس وقت، خدا کی قسم، اس وقت اس پیسے کو خدا کے گھر میں لگا دوں اور تمہارے بیٹے کو معاف کر دوں۔ کہیے نا۔ لیکن کیوں؟ وہ مولانا تمہارے پاس آئے تھے، مجھے فون کر کے بتانا نہیں چاہیے تھا؟ وہ یہاں آئے تھے اور بیکار اور بکواس باتیں کر رہے تھے کہ میں اعتراف کروں کہ میں نے جان بوجھ کے ان کے بیٹوں کو مارا ہے اور اس کے سبب مجھے بہت پچھتاوا ہے۔ میں نے کوئی گھاس نہیں ڈالی۔
अरे बाबा कुर्बान। मान जाऊं आपके, वो कुछ खाना पीना चाहते हैं लेकिन कुछ तरीका नहीं आता सर, शरीयत का सहारा लेकर उसको जायज करना चाहते हैं। साफ पता चल रहा है कि मेरे पास आए थे कोई गलती पकड़ने के लिए। सुनिए बाबा, अपने दोस्तों को फोन कीजिए, एक दो लोग को उसके घर भेजिए, डराइए धमकाइए, कुछ करिए, कम से कम कुछ काम खत्म हो। मैं थक गया हूँ बाबा। मुझे तुम्हारी और तुम्हारी माँ की बातों में नहीं आना चाहिए था। तुम्हारे वकील ने तुम्हारे पागलपन को बीच में रखा होता तो इसको बेहतर नतीजा हासिल होता। बाबा उसे 30-40 लाख से ज्यादा मत दीजिएगा। अभी आपको जितना भी उड़ाना है उड़ाइए, मुझे बाहर आकर खैरियत भी लेनी है शरारा की और उसे सबक भी सिखाना है। सलामुन अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम मौलाना साहब। अस्सलाम वालेकुम मौलाना साहब। ये लीजिए मौलाना साहब। शुक्रिया, बहुत 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 शुक्रिया। सलामत रहें। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा 3 हाफिज। रोटी मुझे भी दे दीजिए। अस्सलाम वालेकुम मौलाना साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। मौलाना आप यूं ही मुझे बताए बगैर चेक लेते हैं, यहाँ तक कि मुझसे पूछे बगैर उससे मिलने भी चले गए। वकील साहब, चेक को तो मौलाना ने वही मस्जिद में नासरियान के सामने फाड़कर फेंक दिया था। तो ये कहिए ना, किसी भी तरह आप खुदा के हुक्म को नज़रअंदाज करना चाहते हैं। अब कुछ भी हो, अहम तो ये है कि मौलाना ने उस नमक हराम को। एहतियात कीजिए, एहतियात कीजिए। ज़हूरी साहब, अब आप बताइए कि हमको इस वक्त क्या करना चाहिए। हमें? जी हाँ, मेरा मकसद ये है कि क्या करना है। अब जब फैसला सुनाया जा चुका है तो यकीनन फैसले पर अमल भी होना होगा। इसमें कितना टाइम लग सकता है? जी अलबत्ता ऐसे मौक़े पर अक्सर देखा गया है, ख़ुद केस के जज ज़्यादा जल्दी भी नहीं करते। अब मुमकिन है कि नासरियान और उनके वकील कुछ करके मज़ीद टाइम बर्बाद करना चाहें, वो भी आपसे रिज़ायत लेने के लिए। अब मौलाना ये बताइए कि जब फ़ैसला तकरीबन कन्फर्म है तो आप ख़ुद क्या करना चाहते हैं? आप ही ने मैसेज दिया था कि मिठाई खिलाऊं, कुछ इनाम दूं, कुछ इस तरह की बातें। जी मेरा मकसद ये था कि आप केस जीत चुके हैं, वरना तो बाकी काम आप ही करेंगे। सैयद, खुदा न खास्ता अगर आप उसे माफ़ भी करना चाह रहे हैं तो इस वक्त बात न कीजिए। फांसी के दिन फंदे डालने के बाद उसकी ख्वाहिश तमन्ना को हमको देखना चाहिए। हम चाहते हैं कुछ सबक ले। आपको आपकी इज्जत की कसम, अगर ऐसा नहीं किया तो हमारी पूरी ज़िंदगी पछतावे में गुजरेगी। मैं अपने मरहूम बेटे के खून का मालिक हूँ, उसकी जन्नत और जहन्नम का मालिक नहीं। पछता रहा है या नहीं पछता रहा है, उसका जिम्मेदार मैं नहीं हूँ सत्तार। उसने अगर लियाकत दिखाई और उसे पछतावा हुआ तो वो खुद ही जाने और उसका खुदा। इस लायक नहीं है सैयद। लेकिन अभी रास्ते खुले। इसका मतलब यह है कि आप हुक्म खुदा से रूगर्दानी करना चाह रहे हैं। अब तुम क्यों बोल रहे हो बेटा? कैसा हुक्म, कैसा किसास, कैसी माफ़ी? किसास मौलाना? सैयद आप ही बताइए, उस दिन क्या मैं था जो मस्जिद में उसके बाप से कह रहा था कि आपके हरामखोर बेटे ने मेरा मजाक उड़ाया, मुझ पर हंसता रहा? मुझे अंदाज़ा है कि किस मुसीबत में फंसा हूँ। मैं जानता हूँ कि एक बला आसमान से नाजिर हुई और मैंने अपने बेटे को खो दिया। लेकिन क्या आप लोग भी जानते हैं कि ये मेरा इम्तिहान है?
جی ہاں مولانا صاحب. آپ سمجھ سکتے ہیں میرے پاس اپنے مرحوم بیٹے کے قاتل کو معاف کرنے کے علاوہ کوئی بہانہ نہیں ہے، کوئی چارہ نہیں بچا. اگر کسی جانور پر چھری چلاتے وقت احساس ہو کہ وہ چاقو کند ہے تو اس کا گلا نہیں کاٹنا چاہیے بلکہ اس جانور کو چھوڑ دینا چاہیے. یہ ذمہ داری ہے. مجھے اگر قصاص آتا تو میں آج ہی قصاص کر دیتا. اگر معاف کرنا ہوتا تو فوراً میں کر دیتا. تم اس بات کی امید رکھتے ہو کہ جس طرح تم کہہ رہے ہو کہ ایک نوجوان کو ایک برزخ میں رکھیں جو دانستہ یا نادانستہ طور پر ایک قتل کا مرتکب ہوا ہے، اسے پھانسی کی پھندے تک لے جانا اور یہ جانتے ہوئے کہ اسے معاف کرنا چاہتا ہوں، کیا یہ صحیح ہے؟ بتاؤ. تم میری جگہ پر ہوتے تو کیا کرتے؟ بتاؤ. مولانا صاحب معاف کیجیے گا، بالآخر یا تو قصاص کرنا ہوگا یا دیت لینی ہوگی. استغفر اللہ، استغفر اللہ. مولانا تو اس کے مال کو خنزیر کے خون سے زیادہ نجس سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے، میں اس سلسلے میں مزید سوچوں گا اور اس کے بارے میں بتاؤں گا. بہرحال اگر ہم نے بے فرض محال اسے معاف کر دینا چاہیں، میں نے عرض کیا بے فرض محال، تو اسے کتنے سال تک جیل میں رہنا ہوگا؟ جان بوجھ کر قتل کیا ہے، لیکن میں کیا کہوں. یہ باپ جو میں نے دیکھا ہے اور اس کے تعلقات ہیں تو ممکن ہے کہ قصاص کو جیل میں تبدیل نہ کیا جائے. مطلب قید میں بھی نہیں رہے گا؟ مجھے تو نہیں لگتا. اے میرے خدا. عجیب ہے، عجیب. کاش اس کا باپ بیچ میں ہوتا. کاش وہ چاقو اس کے باپ کے ہاتھ میں ہوتا. ارے مولانا کیا ہوا؟ مولانا کیا ہو گیا؟ جلدی سے آپ کی ہاسپٹل طبیعت تو لے چلو. ٹھیک ہے نا؟ آج ستار کی بیوی کا فون آیا تھا، کہہ رہی تھی کہ آپ کی طبیعت خراب ہو گئی تھی انجمن کے دفتر میں. انہیں شاید یہ امید تھی کہ فیصلے کی تائید نہیں ہوگی. میں مر بھی جاؤں گی تو معاف نہیں کروں گی. آج یا کل وہ لوگ جنہوں نے میرے اور تمہارے بیٹے کو مارا ہے گھر کے سامنے دھرنا دیں گے، قرآن کی قسم دیں گے، پیغمبر اسلام علی و فاطمہ و حسن و حسین کی قسم دیں گے. وہ لوگ تمہارے پیر پڑیں گے. میرے لیے یہ سب مناظر دیکھنے میں کوئی خوشی نہیں، لیکن مجھے معلوم ہے کہ تمہارے لیے بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا. ہم سفر پہ بھی تو جا سکتے ہیں. وَلَا يُمْكِنُ فِرَارٌ مِّنْ حُکُومَتِ. کہاں جائیں گے؟ اللہ کی حکومت سے بھاگنا ناممکن ہے. جب بھی میں نے کچھ کہا کوئی حدیث میرے سامنے لا کے آپ رکھ دیتے. پھر تم شروع ہو گئی. استغفر اللہ. کیا یہ انصاف ہے کہ انسان کے جگر کے ٹکڑے کو من و مٹی کے نیچے دبا دیں اور پھر کہیں معاف کیجیے گا اور میں نے معاف کر دیا؟ کیسی معافی؟ خدا کی قسم شاید تم سے زیادہ میں قصاص کی مشکل کو برداشت کر سکتا ہوں، اور اس لیے میں جانتا ہوں کہ اگر میں نے یاسر کے خدا سے سودا نہیں کیا تو کل ہی تم ہی، ریحانہ، سمیہ اور باقی لوگ آ کر مجھ سے کہیں گے کہ ہمارے اندر دیکھنے کی طاقت نہیں اور اپنے بیٹے کا خون معاف کر دو گی. دیکھ لینا تم، یقیناً ایسے ہی کہو گی تم.
بابا، یہ لیٹر جو آپ کے وکیل نے کہا ہے آپ لکھنے والے ہیں، اس کا مسئلہ کیا ہے؟ استغفر اللہ، ابھی تو نہیں لکھا ہے نا بیٹا. مجھے اپنی امی کی اور دوسروں کی دل کی باتیں اب بتانے دیجیے. آپ کے ساتھ زندگی صرف دنیا میں نقصان کے سوا کچھ نہیں، اور آخرت کے بارے میں تو میں نہیں جانتی. کیا واقعی آپ کو خدا کا کوئی خوف نہیں ہے؟ ایک مظلوم کا حق پامال کر رہے ہیں. پہلے تو میں اپنی زندگی میں صرف اور صرف خدا سے ڈرتا تھا، لیکن اب تم سے بھی ڈرتا ہوں. اور پھر اگر تمہاری ماں انسان کو مایوس کرنا نہیں جانتی، لیکن اس کے بدلے میں تم بہت اچھی طرح سے جانتی ہو. ان باتوں کے بجائے بہتر ہوتا کہ تھوڑا سا اپنی ماں کا بھی خیال رکھتی، تاکہ یہ مسئلہ ختم ہوتا اور انہیں مشہد کی زیارت کے لیے لے جاتا. شاید کچھ ماحول ہی بدل جاتا. جی ہاں، امی کو تو امام رضا کے بہانے چپ کرا سکتے ہیں. آپ اس لڑکی کا کیا جواب دیں گے جو روزانہ صبح اس کی قبر پر پھول چڑھانے جاتی ہے؟ اگر اس کے ماں باپ نے اب تک آپ سے کچھ نہیں کہا ہے اور احترام کیا ہے تو غلط فائدہ نہ اٹھائیے. لیکن میں دعا کرتی ہوں کہ وہی امام رضا کے صدقے انشاءاللہ وہ لیٹر کا مہر سوکھنے سے پہلے ہی آپ کو ایک اور بڑا غم نصیب ہو. ارے ارے ارے، کیسی بات کر رہی ہو؟ اس کی لپیٹ میں تم بھی آ سکتی ہو. تمہارے خود بچے ہیں، شوہر ہے، اپنی زندگی نہیں دیکھ رہی ہو؟ وہ سب کے سب یاسر پر قربان. معاف کیجیے گا، یہ مولانا سید رضی صاحب کا گھر ہے؟ میڈم، یہ قرآن کی قسم، ناصر صاحب مرحوم کی روح کی قسم، میں سے پہلے آنا چاہ رہی تھی، آپ کے پاؤں پڑنا چاہ رہی تھی، لیکن خدا کی قسم میرے شوہر نے آنے نہیں دیا. مجھے نہیں معلوم کہ مولانا صاحب و میرے شوہر کے درمیان کیا باتیں ہوئی کہ وہ کہتے ہیں کہ مولانا معاف نہیں کر سکتے. میڈم، میں جانتی ہوں کہ میرے بیٹے نے غلطی کی ہے، میں جانتی ہوں کہ وہ بے وقوف ہے، لیکن محترمہ آپ کو اس قرآن کی قسم، آپ کو رسول خدا کی قسم، اتنا مجھے قسم نہ دے اور یہاں سے چلی جائیں. آپ چلی جائیں. غلطی کا احساس ضروری ہے تو میں کہوں گی غلطی ہو گئی، غلطی ہو گئی. کتنی بار کہوں گی، اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہاں سے جائیں آپ، مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے. میں نے کہا نا، میں معاف نہیں کروں گی، میں معاف نہیں کروں گی، کہہ دیا میں نے. دیکھیے، آپ ایک ماں ہیں، میں بھی ماں ہوں. جناب سیدہ کی عزت کا واسطہ حاجی سے کہیے، مولانا سے کہیے، اپنے بیٹے کا خون میرے بیٹے کے خون سے نہ دھوئے. کیا ہو رہا ہے؟ کیا ہوا ہے؟ میڈم کیا چاہیے آپ کو؟ یہ تمہارے بابا سے ملنے آئی ہیں. جتنا بھی کہہ رہی ہوں وہ گھر پہ نہیں ہے، لیکن لگتا نہیں کہ یہ سننا چاہتی ہوں. وہ نہیں ہے اور ادھر آئیں گی بھی نہیں. آپ جائیے. خدا کے واسطے ان سے ایک کلام بس بات کرنا چاہتی ہوں. ان سے بات مت کیجیے. اٹھیے، گھر سے باہر جائیے. میں نے کہا اٹھو. خدا کے لیے میں نے کہا جاؤ یہاں سے. کہہ رہی تھی کہ آپ جائیے. اب چلی جائیے. جاؤ یہاں سے، دفعہ ہو. دفعہ ہو جاؤ. میں آپ سے نہیں ملنا چاہیے. اب میں نہ دیکھوں تم کو یہاں پہ. اٹھو، جاؤ یہاں سے، دفعہ ہو. خدا کے لیے میری بات جاؤ یہاں سے، جاؤ. اب میں تم کو دوبارہ یہاں نہ دیکھوں. جاؤ، دفعہ ہو یہاں سے. نکلو یہاں سے. چھوڑ دو. دفعہ ہو جاؤ یہاں سے. ہم رضامندی بالکل نہیں دیں گے. مولانا خود
बस जाकर जो करे वो करे। मेरे बच्चे को माफ कर। दफा जाओ यहाँ से। रेहाना, अरे अम्मी छोड़िए, रेहाना, दफा जाओ यहाँ से। चिल्लाओ नहीं तो, दफा हो जाओ, चिल्लाओ ऊपर नहीं जाओ। बिल्कुल। क्या करूं? गलती तो उस वक्त होगी जब अपने बेटे को पकड़ने रेहाना, देखोगी। छोड़ो। दफा हो जाओ यहाँ से, बाहर निकलो। हाँ, मेरे बच्चे का माफ कर। जाओ, मर जाओ। जाओ अपने काले कपड़े अपने बेटे के लिए पहनना। बस करो, चुप हो जाओ अब। देखिए आप यहाँ से चली जाइए, हम रजामंदी बिल्कुल नहीं देंगे। मौलाना खुद बस जो चाहे वो करे। आपको खुदा का वास्ता कि यहाँ से चली जाइए। ये सब क्या है? क्या कुरान में लिखा है कि जनाब सैयदा को कसम देना चाहिए मेरे लिए? हाँ सफूरा साहिबा, आप भी उसकी माँ पर आपने हाथ उठाया? जी नहीं, उसकी जगह मैंने अपनी बेटी को मारा था। मुझे क्या पता कि आप रजामंदी देना चाह रहे हैं या नहीं। कह रही थी कि उसके शौहर सैयद की माफी से मायूस हो चुके हैं, अब कुछ नहीं करना है। मैं नहीं जानती क्या सच है क्या झूठ है। Allahu Ekber. Elhamdülillah. Eşhedü en la ilahe illallah. یہ لیجیے، یہ آپ کی خدمت میں۔ اس کا موضوع کیا ہے؟ مجھ سے کچھ نہیں بتایا، لیکن ان کی ضد تھی کہ اس کا نتیجہ میرے ذریعے پہنچایا جائے۔ خدا حافظ۔ ناصریان صاحب معاف کیجیے گا، کسٹم سے فون آیا تھا، انہوں نے کہا کہ ان سے بات کر لیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت تک آپ کو یقیناً آپ کے بیٹے کی طرف سے مرحوم و مغفور یاسر بیرجندی کے بیٹے کے قتل کی منظوری کے بارے میں قانون کی طرف سے مطلع اور آگاہ کر دیا گیا ہے۔ اس لیے براہ کرم وہ خط فراہم کریں جس میں آپ کے بیٹے نے اظہار خیال کیا ہو کہ ان کو اپنے کیے پر پچھتاوا ہے اور اس پر ذاتی طور پر توبہ کر لی ہے۔ اسے اپنے وکیل کے ذریعے تیار کر کے میرے پاس بھیجیے تاکہ یہ فریق بطور سرپرست بعد میں کیس ہینڈلنگ برانچ سے رجوع کرے اور آپ کے بچے کی سزا معاف ہو جائے۔ ظاہر ہے معافی کے بدلے کسی چیز کی فرمائش نہیں کی جائے گی، لیکن اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے بیٹے کو کبھی معاف نہ کرے، کبھی بھی معاف نہ کرے اگر آپ کسی ممکنہ عذر یا راستے سے دوبارہ میری راہ میں حائل ہو جائیں اور میری نظر آپ کی نظروں سے ملے۔
وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ سید رضی بیر جندی۔ بیوقوف سمجھا ہے مجھے؟ ہاں، کیسے کیسے بیوقوف مل جاتے ہیں۔ یعنی میں یوں ہی بس لکھ کر کہہ دوں کہ مولانا صاحب مجھے معاف کر دیجئے اور وہ معاف کر دیں گے؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ مولانا کے 8-10 بچے ہیں اور مجھے خبر نہیں ہے؟ آپ کے بقول اگر کوئی اہم شرط تھی تو اب تک جواب مل چکا ہوتا۔ کہیے تو میں کل فون کر لوں۔ نہیں، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگر اس شرط کو اس کے بیٹے نے قبول نہیں کیا ہو تو چلیں، ٹھیک ہے، رہنے دیجیے۔ خدا حافظ۔ ٹھیک ہے، خدا حافظ۔ تو پرسوں کے لیے رکھ دیجیے، مجھے کل ایک کانفرنس میں جانا ہے اور شام میں ایک کیس کی سنوائی ہے، دیر نہیں ہوگی۔ پرسوں صبح میں حاضر ہو جاؤں گا۔ اور کوئی کام؟ بہت شکریہ، خدا حافظ۔ خدا ٹھیک ہے، پھر حافظ۔ ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔ خدا حافظ۔ صفورہ، میں کل صبح اسے معاف کرنے جاؤں گا، تم بھی مجھے معاف کر دو۔ فیصلہ تو ابھی کل ہی اس پر عمل کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ جی، اہم نہیں ہے۔ آپ نے صلح کی یا بس اس کے پچھتاوے کا آپ کو یقین ہے؟ کچھ بھی نہیں، بس آپ اتنا کہیے مجھے کہاں دستخط کرنا ہے۔ پہلی بار میں دیکھ رہا ہوں کہ ولی دم کی جگہ اور مہدور الدم کے ولی کی جگہ بدلی ہے۔ طالب پور صاحبہ۔ جی جناب برجندی صاحب، محترمہ بھی تشریف لائی ہیں نا؟ کیا فرمایا آپ نے؟ میں آپ کی اہلیہ کی بات کر رہا ہوں، ان کی دستخط بھی چاہیے۔ اچھا، ہلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ٹھیک ہیں آپ؟ میں کیس کے جج کے پاس آیا تھا اور انہوں نے کہا کہ آپ کو بھی وہاں حاضری دینی ہوگی۔ مجھے؟ کیوں؟ مجھے نہیں پتا، رضامندی کے لیے۔ حال من ناصرین ینصرنی۔
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बैठिए बैठिए बैठिए। बाकी लोग कहाँ हैं? तबीयत ठीक नहीं थी, नहीं आए। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। हमको कहाँ जाना है मौलाना? क्या करना है हमें? मैंने बताया था, आज करता हूँ, बताऊंगा बताऊंगा। ये ना कीजिए सैयद। यहाँ दस्तखत करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और आप भी। मोहतरम गुदरजी साहब, मैंने यहाँ 2 लोगों से गवाह की हैसियत से बात की है। वक्त पर वो आकर दस्तखत कर देंगे। माफ कीजिएगा, इसका मतलब ये है कि आजकल में उसे रिहा कर दिया जाएगा? जी नहीं मोहतरमा, इस वक्त भी धमकी देने के जुर्म में कम से कम 2 साल की कैद की सज़ा और 76 कोड़े की सज़ा सुनाई जा चुकी है। उन लोगों ने भी शिकायत दर्ज करवाई है। तो क्या उन बाप बेटी ने आपसे कुछ नहीं कहा? इसका मौजू क्या है? अभी कुछ न करें। बोला ना कि कुछ न करें। अच्छा, अजीब है। तो आप भी मसरूफ हैं। ठीक है, तो फिर मैं बाद में फ़ोन करूँगा। जी, मैंने नईमी साहब को भी फ़ोन किया था। वो गालिबन करबलाए मोहल्ला तशरीफ़ रखते हैं। जी 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 जी, इंशाअल्लाह देखा जाएगा। अल्लाह पे उम्मीद है। जी 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 जी, नायबुज़ ज़ारा रहूँगा ज़रूर। खुदा हाफिज़, खुदा हाफिज़। अजीब, हो जाएगा इंशाअल्लाह। खुदा पर भरोसा है, चलेंगे। लेकिन आपका माशाअल्लाह से अजीब सलीका है बेगम। ठीक है, मजाक करने के बजाय इस गंदे कपड़े दे दीजिए, मशीन में डाल। अरे अभी बहुत वक्त है। कल तक सूख नहीं पाएंगे। आपके सामान में नहीं रख सकूंगी।
सूख जाएगा, सूख जाएगा। बाबा जान, ये आपकी टिकट्स हैं, कल आपकी ट्रेन है, शाम में 4 बजे स्टेशन पर रहिएगा। ठीक मैं आपको लेने आ जाऊँ? नहीं नहीं, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन बस शेख रज़ा, जी जी, एक काम था। जी जी, हुक्म कीजिए। असल में मैं जो 10-12 दिन के लिए नहीं हूँ, कोई मुझे मिला नहीं। बाबा जान, मुझे दिन में क्लास लेनी होती है। अरे तो कम से कम रात में चले जाया करना, मस्जिद को बंद करना मुनासिब नहीं है। लेकिन मैं 3 साल से सब छोड़ चुका हूँ। मैंने कब कहा कि तुम जाकर मेंबर पर बैठो? एक अबा डालकर सिर्फ नमाजी तो पढ़ानी है। ठीक, जैसा आप फरमाएं। खुदा हाफिज, खुदा हाफिज। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सलावत। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फरजहम। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। खुदा कबूल करे मौलाना साहब। मौलाना साहब तकब्बलल्लाह। अल्लाह आपको अच्छा रखे। मौलाना साहब तकब्बलल्लाह। अल्लाह आपको अच्छा रखे। खुदा कबूल करे इंशाअल्लाह। मौलाना साहब, प्लीज आप पीछे मुड़कर मत देखिए। ये मेरे बाबा के बाग के कागजात हैं। बागबान थे वो। इस दुनिया में उनके पास इस बाग के अलावा कुछ भी नहीं था। मैंने इसमें फ्लैट बनाए हैं। आप उन पेड़ों और फ्लैट को जो मैंने बनाया है उसको नज़रअंदाज कर दीजिए। आप बस 3 बिस्सा ज़मीन को बेच दीजिए, उससे आप खुदा के घर को आबाद कर सकते हैं, या जो चाहें आप करें। मौलाना साहब, आपके बेटे के कातिल को जब तक आप माफ नहीं करेंगे वो जेल में ही रहेगा। मैं वादा करता हूं। खुदा कबूल करे। नासरियान साहब फिर क्या लेकर आए थे? इसको मस्जिद के संदूक में डाल दीजिए।